نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے وہ سورۃ التین ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ نے اگر پچھلے لیکچر جو ہمارے اس سے جو بیک والا لیکچر تھا، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں پہ آئیکن کا بٹن اس جگہ پہ شو ہوتا ہے، تو یہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین وہذا البلد الامین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر امن والے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت تقویم بناوٹ میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لٹا دیا ہم نے اس کو پستی والی لوگوں میں سے سب سے زیادہ پست۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا یا بغیر احسان کے۔ یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کیا چیز منکر بناتی ہے تجھ کو بعد بالدین، اس کے بدلے کے ساتھ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ حاکموں سے سب سے بڑا حاکم۔ یہ سورۃ التین ہے، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر تھا، اس صورت میں مطلقاً انسان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کے تخلیق پھر جو نیک بخت ہیں اور جو برے ہیں ان کے حال کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون، آغاز میں صورت کے شروع میں اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے جوابی قسم والے مضمون کو پختہ کیا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے والتین، تین کی قسم اٹھائی، نمبر دو والزیتون اور زیتون کی قسم اٹھائی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تین سے انجیر کا درخت مراد ہے، اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ ان درختوں کی قسم کھانے کی کیا وجہ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تین سے انجیر اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے، تو اس کے بھائی وجہ کیا ہے، اللہ نے ان دو کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کثیر البرکت ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ کوہ طور اور مکہ کا شہر کثیر البرکت ہے، اس لیے یہ درخت بھی باعث برکت ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ درخت جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت نفع دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اب ان درختوں کے چند منافع بھی ہوتے ہیں، چند فائدے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اس کا چھلکا نہیں ہوتا، یہ بدن کی غذا کے لیے کام دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، اور اس میں کانٹا نہیں ہوتا، یہ جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، اور بہت سے مطلب طبی فوائد بھی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ سال میں کئی بار یہ پھل لاتا ہے ایک درخت۔ اور زیتون کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو اس کا تیل ہے نا، تیل اس کے بہت سے منافع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اگر خود زیتون کا تیل، غالب گمان یہی ہے میرا کہ آپ نے بھی زیتون کا تیل کا استعمال کیا ہوگا، اور زیتون کے تیل کے جو لوگ استعمال کرتے ہیں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسرا یہ یہاں پر مراد تین اور زیتون سے یہ ہے کہ وہ جگہ مراد ہے جہاں یہ درخت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ شام ہے، ملک شام، اس لیے کہ اس ملک شام میں اکثر انبیاء کا جو مسکن ہے نا وہ ملک شام رہا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اور زیتون کی قسم اٹھا کر گویا کہ ملک شام کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ملک شام نہیں، مطلب اس زمین کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ان سے ایک اور قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے دو شہر مراد ہیں، تین سے دمشق مراد ہے اور زیتون سے بیت المقدس مراد ہے، یہ قول بھی ہے۔ اور دوسرا ایک اور قول بھی ہے کہ تین سے زیتون، یہ جو تین اور زیتون یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، ایک قول یہ بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے وہ وطور سینین وہذا البلد الامین، وطور سینین۔ اب اللہ نے قسم اٹھائی تیسری طور سینی کی، کہ طور کے پہاڑ کی،
ٹھیک ہے، طور نام ہے، اور جو کوہ طور جیسے ہم بولتے ہیں طور نام ہے اس پہاڑ کا. تو سینین جو ہے نا یہ بروزن فعلیل ہے، اس کے معنی میں بہت سارے اقوال ہیں. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے اچھا اور خوبصورت. امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی وہ پہاڑ جس پر پھلدار درخت ہوتے ہیں، اور اس کو سینا بھی کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھنے درخت. تو اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. اور امام جو ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سینین کا معنی ہوتا ہے برکت والا، یعنی برکت والا پہاڑ. اور مراد اس سے بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے. اب آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ چوتھی قسم اٹھا رہے ہیں. اب چوتھی قسم جو ہے نا اس بلد امین کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اللہ نے مکہ کی قسم کیوں اٹھائی، بلد امین کی قسم اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ پرامن ہے. اسلام سے پہلے بھی کفار جب وہاں پر ہوتے تھے مشرکین مکہ، اس ٹائم بھی یہ پرامن تھا، اسلام کے بعد بھی پرامن رہا، اور قیامت تک یہ ہمیشہ کے لیے مکہ جو ہے یہ پرامن رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی جو انتہائی چاروں مقامات چونکہ یہ ببرکت ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہیں. اب آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ جواب قسم ہے. مقصد آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت، جبلت اور شکل و صورت کے اعتبار سے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں اپنی جو صفات ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، متکلم ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے نام ہیں. اللہ عالم بھی ہے، اللہ قادر بھی. تو یہ ساری مختلف جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ حضرت انسان میں رکھا ہے. تو اس لیے سب سے افضل مخلوق، سب سے خوبصورت مخلوق حضرت انسان ہی ہے، اور انہی صفات کے اعتبار سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا گیا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کا قریبی آدمی تھا، اس نے ایک مرتبہ فرط جذبات میں آ کر رات کو اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. تو بیوی نے جب یہ سنا تو وہ اٹھ کر پردے میں چلی گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی. اب وہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں. جب صبح ہوئی تو وہ گیا اپنے خلیفہ کے پاس اور جا کر سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اس طرح کہا ہے. تو خلیفہ نے وہاں پر تمام علماء کو جمع کیا اور مسئلہ پوچھا. تو جتنے بھی علماء وہاں پر موجود تھے تمام اکثر علماء نے یہ کہہ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. لیکن ان تمام فقہاء میں سے ایک فقیہ، ایک عالم خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. خلیفہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ خاموش ہو؟ تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور یہی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو پھر انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق انسان کی ہے، اور انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں، تو لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوئی. تو ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی اس استدلال سے حاضرین مجلس جتنے بھی تھے اور تمام فقہا اور خلیفہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے استدلال پر تعجب بھی کیا، اور پھر سب نے یہی کہا کہ ہاں طلاق واقع نہیں ہوئی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. اس آیت کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں.
ایک یہ یا تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے تو انسان کو فطرت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جمیل بنایا، لیکن پھر جب یہ بڑا ہوا اس نے کفر اختیار کیا اور وہ چیزیں جو انسان کے اندر جو ہم نے رکھی تھیں، جو ساخت کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، کم تھیں یا پست تھیں، تو انسان جب بڑا ہوا اس نے دین کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، جب اس نے کفر اختیار کیا، برے اعمال کیے، تو پھر یہ پست اور ذلیل ہوتا گیا، اور اس نے پست سے پست چیز سے بھی پست ہو گیا، اس حتیٰ کہ خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ اس ذلت سے اور اس پستی سے مستثنا ہیں، بلکہ ان کے لیے ثواب ہے۔ آگے الا الذین سے اس چیز کا استثناء کر دیا گیا، اور پھر جب یہ ہم اس کا تفسیر کریں گے تو پھر ثم رددناہ میں کفار فجار کا حال بیان کرنا مقصود ہوگا کہ یہاں سے کفار فجار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے یا پھر یہ مقصد ہوگا کہ انسان اپنی جوانی اور شباب میں تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، جب سب سے زیادہ حسین تھا، اور تمام حیوانات بلکہ جنات سے جو سمندر و خشکی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ فرمانبردار رہا اور سب سے زیادہ خوبصورت رہا ہے۔ پھر آخر میں اس پر یہ حالت آتی ہے کہ وہ پیرانہ سائلی میں چلا جاتا ہے، بچوں سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں سے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی بدنی کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پھر وہ گویا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ جیسا کہ مثال کے طور پر کہ بوڑھا جب جانور ہو جاتا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت کام آ جاتا ہے، یا اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے ویسے مر جائے، یا اگر اس کا گوشت نہ بھی کھایا جائے، گوشت استعمال نہ بھی کیا جائے ذبح کر کے، کم از کم اس کی کھال وغیرہ تو بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ نے اس کے آخر میں یہ حالت کر دیتے ہیں کہ اس کے تو کوئی چیز بھی کام نہیں آتے، نہ یہ لوگوں کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی چیز لوگوں کے کام آتی ہے۔ تو پھر اس تفسیر کے مطابق جو اسفل سافلین سے مراد اس کا جسمانی، مادی اور شکل و صورت کے اعتبار سے نیچے چلا جانا مقصود ہے۔ اور پھر جو الذین والا استثناء ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ نیک اعمال کیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری ہے، تو پھر یہ بڑھاپا اور یہ کمزوری، بدنی کمزوری، یہ ان کو پھر کوئی نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جوانی کے اندر اعمال کرتا رہا، صحت کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا، جب بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب کسی عذر کے بنا پر وہ اعمال نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو پھر ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بڑھاپا، کمزوری وغیرہ ہے، یہ کسی مومن کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور اسی لیے تو آگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا جو ثواب ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ اب جو پچھلی آیات میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان کو احسن تقویم بنائے اور پھر بڑھاپے کی طرف لے گیا، اس سے استدلال ہے بعث بعد الموت کا، کہ اے انسان تو ذرا اپنے وجود میں غور تو کر کہ تیرے وجود میں ہماری قدرت کی کتنی دلیلیں ہیں۔ اگر تو اپنے وجود پر غور کرے گا تو ہمارے قدرت پر تیرے جسم کے اندر سے بھی بہت سارے دلائل ثابت کریں گے کہ ہم قادر ہیں، کہ ہم نے تجھے پہلے طاقت دی، پھر کمزور کر دیا، پھر مردہ بنا دیا، کیا ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، بلکہ ضرور ہم قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا اگلے انسان پر اور قیامت کے دن پر، قیامت والے دن، روز جزا کے دن، پھر وہ انکار کرنے پر انکار نہیں کر سکے گا۔ اور پھر آگے فرمایا پھر ان سے پوچھا جائے گا اب جب تو انکار نہیں کر سکتا تو پھر قیامت کے دن پر، روز جزا پر تیرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ جو تو ان دنوں کا انکار کر رہا ہے؟ آگے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور احکم الحاکمین ہے، لہٰذا وہ آخرت میں فیصلہ کر کے نیکوں کو ان کے اعمال کا ثواب، بروں کو وہ سزا دیں گے، جس طرح دنیا میں بادشاہ حاکم اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔
اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے اس صورت کی تفصیل آ گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ صورت ختم کی جائے تو آخر میں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین پڑھنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ امید ہے آپ کے سامنے آج کی تفسیر آ چکی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔